سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ حکومت نے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے۔ وزیر اعظم نے صوبوں کو اگلے ماہ کی پہلی تاریخ تک گندم کی خریداری کے اہداف پورے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ عوام اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان موجودہ سنگین اقتصادی صورتحال اور بے روزگاری کے ذمہ دار ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے مختلف صوبوں میں ضروریات اور علاقے کی اہمیت کے مطابق جاری ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے نسل، مذہب، عقیدے یا قوم کی بنیاد پر ہر قسم کی نسل پرستی اور امتیازی سلوک کی مذمت کی ہے۔ ملک اس وقت شدید گرمی کی لہر کی لپیٹ میں ہے، جس کے اس ہفتے جاری رہنے کا امکان ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے۔ ٹاسک فورس تشکیل دینے کا فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا، جس میں گرمی کی موجودہ لہر اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ ٹاسک فورس متعلقہ وفاقی وزراء، وفاقی سیکرٹریوں، صوبائی چیف سیکرٹریوں اور متعلقہ صوبائی سیکرٹریوں، ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین اور دوسرے محکموں کے اعلیٰ حکام پر مشتمل ہوگی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹاسک فورس کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے، مستقبل میں شش پر گلیشیئر کے پگھلنے جیسے واقعات کی روک تھام، پانی اور خوراک کی قلت سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکمت عملی وضع کرتے وقت پانی کو محفوظ بنانے، موجودہ آبی ذخائر اور جنگلات کے تحفظ پر بھی توجہ مرکوز کی جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ موسمیاتی تبدیلی ملک میں گرمی کی حالیہ لہر کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بڑے گلیشیئروں کی موجودگی کے باوجود پاکستان کو آبی قلت کے خطرے کا سامنا ہے اور اس سے ملک کا زرعی شعبہ براہ راست متاثر ہوگا۔ وزیر اعظم نے پانی بچانے کے لیے فوری طور پر آگاہی مہم شروع کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ موسم برسات سے قبل بارشوں کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم کو چولستان میں پانی کی قلت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ شہباز شریف نے چولستان میں عوام اور مویشیوں کے لیے پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکمے گرمی کی لہر کے پیش نظر علاقے میں فوری امدادی سرگرمیاں یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے کے چیئرمین کو فوری طور پر ہنزا کا دورہ کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے شش پر گلیشیئر پھٹنے کے واقعے میں تباہ ہونے والے پل کی فوری تعمیر کی بھی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے وزارت تعلیم کو ہدایت کی کہ سرکاری اور نجی شعبے کے اسکولوں میں گرمی کی لہر سے متعلق احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے وزارت صحت کو کورونا وائرس کی نئی ذیلی قسم کے ممکنہ اثرات کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صوبوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اگلے ماہ کی 1 تاریخ تک گندم کی خریداری کے اہداف مکمل کریں۔ آج ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے صوبوں کی طرف سے گندم کی خریداری کے اہداف مکمل نہ کیے جانے پر برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کسی بھی طرح کے حالات میں عوام کو مشکلات میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ہر قیمت پر عوام کو ارزاں نرخوں پر آٹا فراہم کرے گی اور آٹے کی قلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے قومی تحفظ خوراک کے وزیر کو ہدایت کی کہ وہ صوبوں میں شفاف بنیادوں پر برآمدی گندم کی تقسیم کے لیے فوری طور پر کمیٹی قائم کریں۔ انہوں نے معیاری گندم کی درآمد یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی حکومت سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا کی حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ غریب عوام کی خدمت کرنا ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد میں اتحادی جماعتوں کے تعاون کو سراہا۔ انہوں نے اتحادی جماعتوں کے تعاون کو قومی مفاد کے مستقبل کے فیصلوں کو ناگزیر قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے شہباز شریف کو سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو ہدایت کی کہ سابق وزیر اعظم کو بہترین سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ انہوں نے عمران خان کو چیف سیکیورٹی افسر فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے صوبائی حکومتوں کو بھی ہدایت کی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو ان کے جلسوں کے دوران سیکیورٹی فراہم کریں۔
اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عوام اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان موجودہ سنگین اقتصادی صورتحال اور بے روزگاری کے ذمہ دار ہیں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم جھوٹ، دھمکیوں یا بدزبانی سے حقیقت نہیں چھپا سکتے۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے سرمایہ کاروں کے مسائل حل کرنے اور پاکستان میں ان کا اعتماد بڑھانے کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں سرمایہ کاری بورڈ کی ایک بریفنگ کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کو معاشی طور پر خوشحال بنانے کے لیے سرمایہ کاری بورڈ کی کوششوں کو سراہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے مختلف صوبوں میں ضروریات اور علاقے کی اہمیت کے مطابق جاری ہیں۔ چائنا اکنامک نیٹ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مختلف مسابقتی فوائد کی بنیاد پر ہر صوبہ اپنی صنعتوں کو فروغ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے مزید سرمایہ کاری آئے گی اور روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ سی پیک پاکستان کو چین کے ایک خطہ ایک سڑک منصوبے سے ملاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک خطہ ایک سڑک پروگرام اور سی پیک کے ذریعے پاکستان عالمی رسد کے راستوں کے ساتھ زیادہ آسانی سے منسلک ہو سکتا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی مقبوضہ کشمیر میں اپنی ناکامی چھپانے کے لیے مذموم ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ پونچھ کے علاقے سرنکوٹ میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقی، روزگار پیدا کرنے اور نظم و نسق کے حوالے سے مقبوضہ وادی کی زمینی حقائق اس بات کے بالکل برعکس ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ عمر عبداللہ نے عوام سے اپیل کی کہ متحد رہیں اور کسی کو علاقائی اور مذہبی نفرت پھیلانے کی ہرگز اجازت نہ دیں۔ ادھر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی ہائی کورٹ نے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست میں لیے گئے 2 افراد کی غیر قانونی گرفتاری کا عدم قرار دیتے ہوئے حکام کو انہیں فوری طور پر رہا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یورپی یونین میں شامل 27 ملکوں کے وزرائے خارجہ آج برسلز میں یوکرین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یورپی یونین کے نمائندے کے مطابق وزراء یوکرین کی مسلسل امداد، سفارتی تعلقات، عالمی اثرات پر قابو پانے اور غیر ملکی اطلاعات کے غلط استعمال کی روک تھام پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ توقع ہے کہ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ روس کے خلاف پابندیوں کے چھٹے پیکج پر بھی تبادلہ خیال کریں گے، جس کی پیکج میں شامل روس کی تیل کی درآمدات پر پابندیوں کے باعث گزشتہ 2 ہفتے سے منظوری نہیں دی جا سکی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے امریکی ریاست نیو یارک کے نواح میں سیاہ فام اکثریتی علاقے کی ایک سپر مارکیٹ میں فائرنگ کے واقعے سے 10 افراد کی ہلاکت کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سربراہ نے نسلی تشدد کے انتہا پسندانہ واقعے پر انتہائی افسوس ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتونیو گتریس نے نسل، مذہب، عقیدے یا قوم کی بنیاد پر ہر قسم کی نسل پرستی اور امتیازی سلوک کی 2 ٹوک الفاظ میں مذمت کی ہے۔ آج سورج کی روشنی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد زندگی کے مختلف شعبوں میں روشنی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ملک اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور یہ لہر اس ہفتے جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر فورکاسٹ نے ریڈیو پاکستان کے نمائندے حیدر بلوچ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس ہفتے کے آخر تک بارشوں کا سلسلہ پاکستان کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں کے سلسلے سے شدید گرمی کی لہر میں کچھ کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ پری مانسون اگلے ماہ کے وسط تک شروع ہوگا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا۔ تاہم گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور کشمیر میں بعض مقامات پر گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ ملک کے وسطی اور جنوبی میدانی اضلاع میں بھی گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 40 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 41، کوئٹہ 29، گلگت 27، مری 28 اور مظفر آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جموں میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ لیہ اور بارہمولہ میں مطلع ابرآلود تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 40، لیہ 18 اور اننت ناگ اور شوپیاں میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk
اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ